اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب خداوند عالم نے امام علی علیہ السلام کو جمل والوں پر غلبہ عطا فرمایا تو اس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلاں بھائی بھی یہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کیسے آپ کے دشمنوں پر فتح و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی ہمیں دوست رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو آپ نے فرمایا وہ ہمارے پاس موجود تھا، بلکہ ہمارے اس لشکر میں وہ اشخاص بھی موجود تھے جو ابھی مردوں کے صلب اور عورتوں کے شکم میں ہیں۔ عنقریب زمانہ انہیں ظاہر کرے گا اور ان سے ایمان کو تقویت پہنچے گی۔ اس خطبے کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی شخص اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کسی عمل خیر میں کوتاہی کر جائے تو یہ کوتاہی اس کی نیت کی کمزوری کا آئینہ دار ہوگی، اور اگر عمل میں کوئی معنی سرے راہ ہو جائے یا زندگی وفا نہ کرے جس کی وجہ سے عمل تشنہ تکمیل رہ جائے تو اس صورت میں اللہ اسے اجر و ثواب سے محروم نہ کرے گا، کیونکہ اس کی نیت تو بہرحال عمل کے بجا لانے کی تھی، لہذا کسی حد تک وہ ثواب کا مستحق بھی ہوگا۔ عمل میں تو ممکن ہے کہ ثواب سے محرومی ہو جائے، اس لیے کہ عمل میں ظاہر داری اور ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر نیت تو دل کی گہرائیوں میں مخفی ہوتی ہے، اس میں نہ دکھاوا ہو سکتا ہے اور نہ اس میں ریا کا شائبہ آ سکتا ہے۔ وہ خلوص و صداقت اور کمال صحت کی جس حد پر ہوگی اس حد پر رہے گی، خواہ عمل کسی معنی کی وجہ سے نہ ہو سکے، بلکہ اگر موقع و محل کی گزر جانے کی وجہ سے نیت اور ارادے کی گنجائش نہ بھی ہو لیکن دل میں ایک تڑپ اور ولولہ ہو تو انسان اپنے قلبی کیفیت کی بنا پر اجر و ثواب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اور اسی چیز کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اس خطبے میں اشارہ فرمایا ہے کہ اگر تمہارے بھائی کو ہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری رکاب میں جام شہادت پائی۔